بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 147 اور حج کی فرضیت اور ابتدائی احکام چل رہے ہیں اور حصہ دوم ہے۔ اس حصے کے اندر ہم حج کے جدید مسائل اور عورت کے لیے حج کی فرضیت کی تفصیل ذکر کریں گے۔ لابد من امن الطریق، راستے کا امن بھی یہ شرط ہے اور ضروری ہے حج کی فرضیت کے لیے، تاکہ آسانی کے ساتھ حج کیا جا سکے۔ اگر رکاوٹ ہے یا وبائی بیماری کی وجہ سے روک دیا گیا ہے عارضی طور پر، تو پھر اس صورت میں ہر سال کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ کہیں نہ اس کو ویزا مل جائے اور اس کو جانے کی اجازت مل جائے۔ لأن الاستطاعت لا تثبت دونہ، کیونکہ استطاعت اس کے بغیر تو ثابت ہی نہیں ہوتی۔ من استطاع الیہ سبیلا تب ہی ہوگا کہ جب راستہ محفوظ ہوگا۔ ثم قیل، یہ بھی روایت ہے کہ ہوا شرط الوجوب، یہ جو راستے کا امن ہے یہ حج کے واجب یعنی فرض ہونے کی شرط ہے۔ لا یجب علیہ العیسیٰ، اگر راستہ پرامن نہ رہا، اسی حالت کے اندر انسان کے اوپر موت آ گئی، اس کے اوپر وصیت کرنا موت سے پہلے واجب نہیں ہے۔ حج ہی فرض نہیں ہوا جب کہ امن راستے کا نہیں ہوگا۔ وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی یہی مروی ہے۔ وقیل، ایک روایت یہ ہوا شرط الادا دون الوجوب، یہ وجوب ادا کی شرط ہے راستے کا امن، نفس وجوب کی نہیں ہے۔ نفس وجوب تو ذات اور راحلہ کے اوپر قدرت کی وجہ سے، اس کے پاس ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر فرض ہو گیا، لیکن اب ادا کرنے کے لیے اس کو رکاوٹ بن گئی ہے۔ تو جب رکاوٹ بن گئی ہے تو لہٰذا خلاصہ یہ نکلے گا کہ مرنے سے پہلے وصیت کرنا لازم ہوگا، میری طرف سے حج کر دیا جائے اور یہ میری رقم ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام فسر الاستطاعت بالزاد والراحلہ لا غیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تشریح فرمائی ہے کہ جو من استطاع الیہ سبیلا آیت میں ہے، تو اس استطاعت سے مراد صرف زاد اور راحلہ یعنی سفری اخراجات اور سواری، اس کی قدرت ہونا ضروری ہے۔ راستے کے امن کو نفس وجوب کا سبب نہیں قرار دیا۔ فرماتے ہیں کہ یعتبر فی المرأة ان یکون لها محرم تحج به او زوج، متن ہے عورت کے لیے معتبر یعنی اس کے اوپر حج کی فرضیت کے لیے اور حج کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ ایک محرم ہو، تو جس کے ساتھ یہ حج کرے، یا اس کا اپنا شوہر ہو۔ ولا يجوز لها ان تحج بغیرہما، ان دونوں کے علاوہ یعنی محرم چاہے شوہر ہو یا کوئی اور شرعی محرم ہو، بھائی ہو یا ماموں ہو یا چاچا ہو یا داماد ہو، یعنی یہ سب جو محرم رشتے ہیں، ان میں سے کوئی اگر نہیں ہے تو ان کے علاوہ کسی غیر محرم کے ساتھ حج کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اذا کان بینہا و بین مکہ مسیرۃ ثلاثۃ ایام، بشرطے کہ سفر جو ہو وہ سفر شرعی ہو، یعنی عورت کے گھر سے لے کر مکہ تک 3 دن کی مسافت یعنی کم از کم 80 کلومیٹر سے زائد کا سفر ہو۔ تو اس طرح کے سفر کے لیے یعنی ضروری ہے کہ وہ ساتھ کسی محرم کو لے کر جائے تاکہ فتنے سے بچ سکے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یجوز لها الحج اذا خرجت فی رفقۃ ومعها نساء ثقات، کہ اگر وہ ایک ایسی جماعت کے ساتھ نکلتی ہے کہ اس کے اندر عورتیں بھی ہیں اور عورتیں بھی باعتماد عورتیں ہیں، بڑی عورتیں ہیں، تو اس صورت کے اندر عورت حج کے لیے جا سکتی ہے۔ لحصول الامن بالمرافقہ، ان ساتھ جانے والی عورتوں کی معیت کی وجہ سے راستے کا امن اس کو حاصل ہو چکا ہے، اب اگر اس کے ساتھ محرم نہیں بھی وہ جا سکتی ہے۔ مولانا احناف فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحجن امرأۃ الا ومعها محرم، کہ کوئی عورت ہرگز حج نہ کرے، دیکھیں تاکید در تاکید، نہ کرے الا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی محرم ہو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
حدیث ابی امامہ ہے، اور اسی طریقے سے دارالقطنی کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ہے، عن ابی سعید مولا ابن عباس عن اکرمہ عن ابن عباس انه قال جاء رجل الى المدینہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اين نزلت؟ قال على فلان. قال اغلقت علیک بابها لا تحجن امرأة الا ومعها ذو محرم. یہ روایت ہے. لأنها بدون المحرم يخاف عليها الفتنہ، غیر محرم کے عورت کے اوپر فتنے کا خوف ہے. وتزداد بانضمام غیرها الیہا، اور اس کے ساتھ اگر اس کو ہم یہ کہیں کہ دوسرے قافلے کے ساتھ چلی جائے، اس میں مرد بھی ہوں عورتیں بھی ہوں، تو اس میں تو اس غیر کے ساتھ ملانے میں اس کے فتنے کا زیادہ اضافہ ہے کہ عورت جو ہے وہ ایسے لوگوں کے ساتھ جا رہی ہے کہ جس میں ٹھیک ہے عورتیں بھی ہیں لیکن ساتھ اجنبی مرد ہیں، تو اس میں تو فتنہ اور بڑھے گا. لہذا تحرم الخلوۃ بالاجنبیۃ ان کان معها غیرها، اگر اسی وجہ سے تو فرماتے ہیں کہ تنہائی کسی اجنبی عورت کے ساتھ حرام ہے، اگرچہ اس کے ساتھ کوئی غیر بھی ہو، یعنی کوئی اور عورت کیوں نہ ہو اس کے ساتھ، یا کوئی اور قافلہ کیوں نہ ہو، پھر بھی کسی عورت کے ساتھ تنہائی کرنا یہ حرام قرار دیا ہے. خلاف ما اذا كان بينها وبين مكة اقل من 3 ایام، بخلاف اس صورت کے کہ مکہ اور اس عورت کے درمیان کا جو سفر ہے وہ 3 دن کی مسافت سے کم کا ہے، یا جدید اعتبار سے 80 کلومیٹر کی مسافت سے کم کا ہے. اس صورت کے اندر چونکہ یہ اتنا تھوڑا سفر ہے کہ اس میں فتنہ اتنا زیادہ اس کے امکانات نہیں ہیں. لأنه يباح لها الخروج الى ما السفر بغیر محرم، کیونکہ بغیر محرم کے سفر شرعی کی مسافت سے کم میں عورت کے لیے نکلنا جائز ہے. وَإِذَا وجدت محرما، اگر عورت محرم کو پاتی ہے، لم یکن للزوج منعها، تو کیا اب شوہر کے لیے پھر بھی اس کو روکنا درست ہے؟ فرماتے کہ نہیں، اب عورت کو روکنا مرد کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ محرم جب ہے اس کا بھائی ہے یا اس کا چاچا ہے یا ماموں ہے، تو پھر شوہر کو چاہیے کہ اس کو اجازت دے، کیونکہ اس کے اوپر حج فرض ہے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہو ان یمنعها، شوہر اس صورت میں بھی روک سکتا ہے. لأن فی الخروج تفویت حق ہی، کیونکہ نکلنے کے اندر عورت کے حج کے لیے نکلنے میں مرد کا حق فوت ہوتا ہے کہ اس کی خدمت ہے اور اس کی باقی ضروریات ہیں. مولانا احناف فرماتے کہ ان حق زوج لا یدو فی حق الفرائض، فرائض کے حق میں شوہر کا حق وہ ظاہر نہیں ہو سکتا، کیونکہ حج اس کے اوپر فرض ہے. تو کس طریقے سے وہ فرض نماز مرد اگر کہے کہ نہیں فرض نماز نہیں پڑھو تو عورت کے لیے کہ نہیں پڑھوں گی کیا؟ تو اس طریقے سے حج بھی ہے. حج منہا، حج بھی تو فرائض میں سے ہے. حتی لو کان الحج نفلا له ان یمنعها، ہاں اگر حج نفل ہو عورت کے اوپر تو پھر تو مرد کے لیے حق پوچھتا ہے کہ وہ اس کو منع کرے. ولو کان المحرم فاسقا، اور اگر محرم تو ملا ہے لیکن محرم ایسا ہے کہ وہ فاسق ہے اور نہ ایک دین قسم کا آدمی ہے، قالوا فقہا فرماتے لا یجب علیہا، اس کے اوپر پھر حج فرض نہیں ہوگا. لان المقصود لا یحصل به، کیونکہ اس محرم سے تو مقصود حاصل نہیں ہو رہا. ولها خروجا مع کل محرم، ہر محرم کے ساتھ نکل سکتی ہے عورت، الا ان یکون مجوسیا، ہاں اگر وہ محرم اس کا مجوسی ہے، آتش پرست ہے، تو اس کے لیے تو لانه یعتقد اباحۃ مناکحتها، کیونکہ وہ تو اپنی محرم عورت کے ساتھ نکاح کا عقیدہ رکھتا ہے، تو اس کے لیے زیادہ خطرناک ہے، پھر اس کے ساتھ نہیں جا سکتی. ولا عبرت بالصبی والمجنون، چھوٹے بچے کا اعتبار نہیں ہے، نابالغ بچہ ہے اس کے ساتھ حج کرنے کا اعتبار عورت کے لیے نہیں ہے، بالغ ہونا ضروری ہے. والمجنون، اور مجنون پاگل کے ساتھ بھی سفر کرنا جائز نہیں ہے، عقل مند ہونا چاہیے. انه لا يتأتى منهم الصيانة، کیونکہ ان دونوں سے عورت کی حفاظت نہیں ہو پائے گی. والصبیۃ التي بلغت حد الشاوۃ بمنزلۃ البالغہ، وہ بچی جو حد شاوت کو پہنچ چکی ہے، یعنی 10 سال یا اس سے اوپر کی بچی ہو چکی ہے، اگرچہ ابھی تک وہ نابالغہ ہے لیکن قریب البلوغ اور مشتہا ہے بمنزلۃ البالغہ، یہ بالغہ عورت کی طرح ہی ہوگی. حتی لا یسافر بها من غیر محرم، اور یہاں تک کہ اس کے ساتھ بغیر محرم کے سفر کرنا بھی درست نہیں. اور ایسی بچی جس کے ساتھ ہم بستری ممکن ہو اور وہ قریب البلوغ ہو، تو ایسی عورت کے ساتھ سفر شرعی ہو تو اس کے ساتھ سفر کرنا بھی درست نہیں ہے. تو اس لیے ایسی عورت اگرچہ اس کے اوپر حج فرض نہیں ہوگا کیونکہ وہ بالغہ نہیں ہے، لیکن جب حج کے لیے نفلی حج وغیرہ کے لیے جا رہی ہے تو اس کے ساتھ بھی محرم کو ہونا ضروری ہے. نفقۃ المحرم علیہا، وہ جو محرم عورت اپنے محرم کو ساتھ لے کر حج کے لیے جائے گی، اور عورت پر حج فرض ہے لیکن اس کے لیے حج فرض ہونے کے لیے محرم کو ہونا شرط ہے، تو کیا اس محرم کا سفری خرچہ
وہ محرم خود برداشت کرے یا عورت؟ فرماتے ہیں کہ وہ عورت کے اوپر ہی لازم ہوگا، لأنها تتوسل به الى اداء الحج، کیونکہ عورت ہی تو اس کو وسیلہ بنا رہی ہے حج کی ادائیگی کے لیے۔ واختلفوا فی ان المحرم شرط الوجوب او شرط الاداء، فرماتے ہیں کہ اس چیز میں فقہا کا اختلاف ہے کہ عورت کے لیے یہ محرم کی شرط یہ وجوب کی شرط ہے یا ادائی کی شرط ہے، یعنی نفس وجوب کی شرط ہے کہ اگر محرم نہیں ہے تو اس کے اوپر حج سرے سے واجب ہی نہیں ہے، اور مرنے سے پہلے وصیت بھی نہیں کر سکتی، اور نہ اس کو کرنا کوئی ضروری ہے، اور یا یہ کہ نفس وجوب تو زاد اور راحلہ سے آ گیا، اور ادائیگی کی شرط ہے محرم کو ہونا، لہذا اگر زندگی بھر اس کو محرم نہیں ملا تو وہ مرنے سے پہلے وصیت کر کے جائے گی کہ مجھے محرم نہیں ملا، میں حج نہیں کر سکی، میری طرف سے حج کروایا جائے کسی کو۔ فرماتے ہیں کہ اس میں اختلاف کیا ہے کہ یہ شرط وجوب ہے یا شرط ادا ہے، علی حسب اختلافی فی امن طریق، جس طریقے سے فقہا کا راستے کے امن سے متعلق ابھی ہم نے اختلاف ذکر کیا کہ اس میں فرماتے ہیں، جیسے کہ پیچھے ابھی ہم نے ذکر کر دیا کہ فقہا فرماتے ہیں کہ راستے کا امن جو ہے وہ نفس وجوب کی شرط ہے، یہاں تک کہ بعد میں وصیت کرنا بھی ضروری نہیں ہے اگر راستہ امن نہ رہا پوری زندگی، اور یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے روایت ہے، اور بعض نے یہ فرمایا کہ نہیں، یہ وجوب کی شرط نہیں ہے بلکہ ادائیگی کی شرط ہے، جب فرض تو رہے گا حج اس کے اوپر تک کہ راستہ اگر پرامن نہیں ہے تو آخر میں مرنے سے پہلے اس نے وصیت کرنی ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ بَعْدَمَا أَحْرَمَ، بچہ بالغ ہو گیا ہے احرام باندھنے کے بعد، یعنی ابھی وہ نابالغ تھا کہ نفلی حج کا احرام باندھا، اور حج کے لیے وہ جو ہی احرام باندھا تو حج کے افعال گوئے کہ شروع ہو گئے، تو اس نے حج احرام باندھنے کے بعد وہ فوری طور پر بالغ ہو گیا۔ بالغ ہونے کا مطلب عمر کے اعتبار سے بالغ ہو گیا، ایک دن کے بعد، 2 دن کے بعد، یا یہ ہے کہ جو علامات ہوتی ہیں بلوغت کی وہ ظاہر ہو گئی، او عتق العبد، یا ہے کہ غلام آزاد ہو گیا اور احرام باندھنے کے بعد، احرام باندھنے سے پہلے اس کے اوپر حج فرض تھا نہیں، اس نے نفلی حج کا مثلا احرام باندھا ہوا تھا اور اس دوران وہ احرام باندھنے کے بعد آزاد ہو گیا، تو کیا یہ پچھلے والا ہی جو احرام باندھا ہوئے بچے نے یا غلام نے، تو یہ ابھی فرض حج کے لیے یہی کافی ہوگا یا ان کو نیا احرام باندھنا پڑے گا؟ یہ مسئلہ ہے۔ فمزایا، فرماتے ہیں کہ وہ دونوں جو ہے وہ اسی طریقے سے افعال حج کرتے رہے، لم یجزیہما عن حجۃ الاسلام، تو پھر فرماتے ہیں کہ جو ان کے اوپر فرض حج ہے اس کے لیے یہ کافی نہیں ہوگا، لأن احرامہما انعقد لاداء النفل، کیونکہ ان کا جو احرام ہے یہ نفل حج کی ادائیگی کے لیے منعقد ہوا ہے، اور اللہ اس کا نیت کے ساتھ ہے تو نیت ان کی اس وقت نفلی حج کے لیے احرام باندھنے کی تھی، فلا ينقلب لاداء الفرض، لہذا فرض کی ادائیگی کے لیے یہ نہیں پلٹے گا کہ اب دوبارہ یہی احرام وہ فرض کی طرف منتقل ہو جائے۔ ولو جدد الصبی الاحرام قبل الوقوف، اگر ایسا ہو جائے کہ بچہ وہ احرام کو نیا کر دے وقوف عرفہ سے پہلے، کیونکہ حج کا بنیادی فرض جو ہے وہ وقوف عرفہ ہے، اور اس کے بعد پھر ہے کہ طواف زیارت ہے، تو وقوف عرفہ سے پہلے وہ حج کو نیا کر لیتا ہے اگر بچہ، تو ونوا حجۃ الاسلام، اور وہ اسلام یعنی جو حج اس کے اوپر فرض ہے اس کی نیت کر لیتا ہے تو درست ہو جائے گا۔ لیکن والعبد لو فعل ذلك لم يجوز، لیکن اگر غلام اس طریقے سے کرتا ہے کہ اپنے جو احرام ہے اس کو نیا کرتا ہے، ایسا کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، یا یہ ہے کہ لم یجزی اس کے لیے کافی نہیں ہے، لأن احرام الصبی غیر لازم، کیونکہ بچے کا جو احرام باندھا ہوا تھا وہ اس کے ذمہ لازم تھا ہی نہیں، تو ویسے ہی اس نے باندھ دیا اور ایک نفلی طور پر باندھ لیا، لعدم الاہلیت، کیونکہ وہ اہل ہی نہیں تھا، لیکن لہٰذا اگر اس نے چینج کر بھی دیا تو ہو جائے گا۔ اما احرام العبد لازم، ان تک غلام کا احرام ہے تو وہ اگرچہ غلام تھا لیکن بالغ تھا، اہل تھا، باقی سب چیزیں ہیں، لیکن صرف عارضی غلامی کی وجہ سے حج فرض نہیں تھا اس پر، باقی سب چیزیں اس کے اندر تھیں، جب تھیں تو لہٰذا اس کا احرام اس کے اوپر لازم تھا۔ اب وہ فلا يمكنه الخروج عنه بالشروع في غيره، فرماتے ہیں کہ دوسرے حج کی افعال شروع کرنے سے یا اس میں داخل ہونے سے اس سے نکلنا ممکن نہیں ہے، یا اب اسی کو اس طریقے سے کرے گا، نئے سال سے حج فرض کا احرام باندھ کر وہ حج فرض ادا کرے گا۔ یہاں پہ اگر کوئی یہ اشکال کرے کہ اگر
یہ بچہ یا مثلا بچے کی بات کریں تو یہ اگر نابالغ ہو اور وضو کرے اور اس کے بعد بالغ ہو جائے، یعنی بالغ عمر کے اعتبار سے ہو جائے، نہ کہ اس کا احتلام ہو، بالغ ہو جائے اور وضو اس کا وہی پہلے والا برقرار ہو، تو اس وضو کے ساتھ وہ فرض نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اس احرام کے ساتھ یہ فرض حج کیوں نہیں ادا کر سکتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وضو اور نماز کے درمیان بیچ میں وقفہ ہوتا ہے، لہٰذا اگر وضو کرنے کے بعد بیچ میں فوری طور پر عبادت تو نہیں شروع ہوتی نا، بخلاف یہاں پہ احرام باندھنے کے کہ احرام باندھتے ہی وہ حج کے افعال شروع ہو گئے، وہ ہے کہ اب وہ اس کے لیے پابندیاں شروع ہو گئی، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، تو لہٰذا بیچ میں کوئی افعال حج اور احرام کے بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی چھوٹ مل جائے۔ تو یہ فرق ہے، اس فرق کی وجہ سے گویا کہ اس نے احرام باندھتے ہی نفلی حج گویا کہ اس کا شروع ہو چکا تھا، اور ادھر وضو کرتے ہی نماز تو نہیں شروع ہوئی تھی، اس لیے اس وضو سے فرض نماز کو شروع کر سکتا ہے، اس احرام سے فرض کو شروع نہیں کر سکتا۔ کچھ جدید مسائل بھی حج کے اسی ضمن میں دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ یہ بی پی یا دمہ یا شوگر اس طرح کے مریض، باقی ان کے ہاتھ پاؤں سب ٹھیک ہیں، سب کچھ ان کے پاس ہے، تو ان کے لیے حج فرض ہے یا نہیں؟ تو ان کے لیے حج فرض ہے۔ یہ جو عارضی بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کی وجہ سے حج کے اندر تاخیر وہ نہیں کر سکتا، اپنا مناسب اہتمام کرے اور علاج کروائے اور حج کرے۔ اور نمبر 2 یہ کہ مکان بنانے کے لیے پیسہ رکھا تھا کہ حج کا وقت آ گیا، اس طریقے سے لڑکی کی شادی کے لیے رکھے ہوئے پیسے تھے، اس سے اب وہ کیا حج کا وقت آ گیا تو حج کرے یا شادی کرائے یا مکان بنائے یا جا کر حج کرے؟ تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں وہ اگر اس کے اوپر حج فرض ہے اور ابھی تک مکان کے نہیں بنایا اور اس کے پاس حج کے اخراجات کے بقدر رقم موجود ہے تو اس کو پہلے حج کرنا ہوگا، کیونکہ جو نقدی رقم ہوتی ہے نا تو اس کے اندر حوائج اصلیہ کو نہیں دیکھا جاتا، یہ نقدی رقم باقاعدہ ایک مستقل نصاب ہوتی ہے، کیونکہ یہ خود مال نامی ہے، لہٰذا جب یہ کسی کے پاس ہے تو بے شک جس ضرورت کے لیے بھی رکھی ہو اس کو ہم مال نامی شمار کریں گے، لہٰذا پہلے جا کر پھر حج کرنا پڑے گا۔ ہاں اگر لڑکی کی شادی مسئلے میں اگر زیادہ مجبوری ہے کہ رشتہ جوان ہے اور مسائل ہیں تو اس صورت میں پھر اگر کرتا ہے تو گنجائش نکل سکتی ہے۔ حج کا ویزا نہ ملنا معنی وجوب ادا ہے یا نہیں؟ حج کے لیے اس کے اوپر فرض ہے، وہ ویزے کی کوشش کرتا ہے، مسائل ہیں کچھ جس کی وجہ سے حکومت کی طرف سے اس کو ویزا نہیں مل رہا، تو ہر سال کوشش کرے، حج کی فرضیت اس سے ساقط نہیں ہوگی۔ زائد از ضرورت پلاٹ ہے اور وہ رکھا ہوا ہے اور یہ اس طریقے سے ضرورت سے زائد مکانات وغیرہ ہیں، تو اگر یہ ہیں تو اس کے اوپر حج فرض ہے، اس کو حج کرنا ضروری ہے، کسی ایک پلاٹ کو فروخت کرے چاہے جو بھی کرے۔ اس طریقے سے ضرورت سے زائد گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں تو ان میں سے بھی گاڑی کو فروخت کرنا پڑے پھر بھی کر کے حج کرنا اس کے اوپر لازم ہے۔ ایئرپورٹ پر محرم موجود ہے، اس صورت میں عورت تنہا سفر کر سکتی ہے، پاکستان سے مثلا اکیلی بیٹھ جائے اور وہاں جدہ ایئرپورٹ کے اوپر اس کا شوہر ہو، وہ اس کا استقبال کرے اور اس کو ریسیو کرے، تو کیا ایسا کرنے سے عورت کے لیے سفر درست ہوگا؟ تو ایسا کرنا اس کے لیے شرعاً درست نہیں ہے، کیونکہ اصل چیز تو سفر کرنا تھا اور وہ سفر تو اس نے اکیلے کر دیا، آگے محرم کا ریسیو کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے ایسا کرنا بھی اس کے لیے درست نہیں ہے۔ عورت کا اپنے داماد کے ساتھ حج کے لیے جانا، اسی طریقے سے عورت کا اپنے دیور کے ساتھ جانا، داماد کے ساتھ جا سکتی ہے کیونکہ داماد محرم ہے، اگرچہ بیوی فوت بھی ہو جائے تو انسان اپنی ساس کا محرم ہی ہوتا ہے، اگر فتنے کا خطرہ نہ ہو ایسے داماد سے تو پھر اس کے ساتھ حج کیا جا سکتا ہے۔ دیور کے ساتھ نہیں کر سکتی عورت کیونکہ دیور غیر محرم ہے۔ شوہر کا بھتیجا، یعنی مرد اپنی چاچی کو لے کر جانا چاہتا ہے تو چاچی کا اگر دودھ اس نے نہیں پیا ہوا تو پھر چاچی غیر محرم ہوتی ہے، تو لہٰذا اس کے ساتھ حج کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہ سبق مکمل ہوا۔ اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ ہم میقات کا سبق پڑھیں گے اور ذکر کریں گے کہ کہاں سے احرام باندھنا پڑے گا پوری دنیا سے آنے والے لوگوں کے لیے، اور ہر ایک ملک اور ہر ایک علاقے کے لوگوں کا جو میقات ہوگا جہاں سے انہوں نے احرام باندھنا ہے اس کی تفصیل ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔